جب ایران کا ایک بدبخت وہابی ریگی نام سنا ہوگا شاید بعض لوگوں نے، اس نے ایرانی جو سپاہ اسلام ہے ان کی پوری گاڑی کو روک کے ان جوانوں کو اس نے گلے کاٹا۔ ایک لوگ شادی کی بارات جا رہی تھی، ان کو روکا، ان کے دولہے کو، جتنے مرد تھے اس گاڑی میں، باقاعدہ یہ ویڈیو نیٹ پہ انہوں نے ڈالی، ان کی گلے کاٹا۔ پاکستان کی مدد سے، مختلف ذرائع کی مدد سے جب اس کو پکڑا گیا، اس کی بڑی لمبی کہانی ہے، اس کو ایران نے کیسے پکڑا۔ اسلامی جوامع میں جب عدل و انصاف ہو تو پھر دشمن ڈرتا ہے۔ ایک ریگی وہاں پیدا ہوا، ایران سے بھاگا، کچھ عرصہ یہاں رہا، پھر دبئی چلا گیا، پھر دبئی سے ترکی جا رہا تھا، جہاز ایران کے اوپر سے گزر رہا تھا، ترکی بھاگ گیا، جہاز ایران کے اوپر سے، ایرانی اس کے پیچھے تھے کہ جب تک اس کو سزا نہیں دیں گے دوسروں کے لیے سبق نہیں ملے گا۔ ہمارے یہاں کیوں روز قتل و غارت ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں سزا اور جزا نہیں ہے، جب دل آیا کسی کو چھوڑ دیا، تب دل آیا ہم نے سزا دے دی۔ اور ہمارے ٹیکس سے، یعنی جو غریب آدمی بسکٹ بھی لیتا ہے اس کا ٹیکس نکلتا ہے، اور اس ٹیکس سے یہ سارے جیل چلتے ہیں، جیلوں کے قیدیوں کو کھانا ملتا ہے، یعنی جنہوں نے ہمارے بچوں کو قتل کیا آج کھانا بھی ہم انہیں کھلا رہے ہیں۔ یہ ملک میں حالت ہے۔ بھائی پھانسی دو، پھانسی نہیں دینی کیونکہ ہیومن رائٹس، امریکنز نے بولا ہے پھانسی نہیں دینی، پھانسی دینا انسانیت کے خلاف ہے، اور اس میں جو انسانوں کے گلے کاٹے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھانسیاں رک گئی پاکستان میں، 28 سال 25 سال جیلوں میں رہے، بعد میں ایسے قاتل اور غارت گر لوگ آزاد ہو جاتے ہیں۔ آسمان سے جہاز گزر رہا تھا، ایران نے اپنے جیٹ اڑائے، کوئی ملک ایسا نہیں کرتا، جنگی جہاز اڑائے، اور پائلٹ کو بولا کہ جہاز ابھی کا ابھی ایران میں اتارو۔ اس نے کہا مجھے پرمیشن نہیں ہے کیونکہ جہاز آپ کے ملک کا نہیں ہے، ترکی جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا تجھے 5 منٹس دیتے ہیں، یا اتارو گے یا تجھے ہم فائر کرتے ہیں۔ اس نے جہاز ایران میں اتارا، اندر گئے، ریگی کو پکڑا، اور جتنے جہاز میں لوگ تھے ان سے معذرت بھی کی، پھر ان کو گفٹ بھی دیے، ان کو کھانے بھی دیے، کہ اب آپ ترکی چلے جاؤ۔ جب اس کو پکڑا، اس ملعون کی ویڈیوز موجود تھی، کہا کہ تم کیوں لوگوں کو قتل کرتے تھے؟ چلو تم آمادہ کیسے کرتے تھے لوگوں کو؟ گلا کاٹنا کوئی عام بات تو نہیں ہے، اتنا قسی القلب کسی کو کیسے بناتے تھے؟ تو کہنے لگا میں ان شیعہ مولویوں اور ذاکروں کی ویڈیوز ہم نے اکٹھی کی ہے جس میں وہ امہات المسلمین کو برا بھلا بول رہے ہیں، خلفاء کو برا بھلا بول رہے ہیں، اصحاب کو برا بھلا بول رہے ہیں۔ وہ شاعریاں، وہ ویڈیوز، وہ کیسٹس ہم نے جمع کی، پھر یہ جتنے جہادی جوان تھے ان کو ہم یہ ساری کیسٹ دکھاتے تھے، پھر بولتے تھے شیعہ یہ کر رہا ہے، پھر ہم قرآن کی آیت پڑھتے تھے کہ مثلا جس نے بھی اصحاب کو یہ بولا یا امہات کو یہ بولا، مثلا وہ جہنمی ہے، وہ مشرک ہے، لہٰذا واجب القتل ہے، تو لہٰذا ان کو قتل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ موقع کس نے دیا اسے؟ میں نے۔ اگر ایسی چیزیں ممبر سے نہ پڑھی جائیں، پھر دشمن کو موقع کیوں دے رہے؟ عقل مند بننا، کیا میں گالی کے علاوہ کسی کو شیعہ نہیں بنا سکتا؟